کا بھی جو جواب ہے وہ ہمیشہ دیں گے، حملے کا جواب ہمیشہ دیں گے۔ اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا ہے کہ کسی کی زیادتی کو کسی بھی صورت ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کی زیادتی کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ انتہائی اہم اپڈیٹ دی جا رہی ہے آپ کو اس وقت، دونوں جوانب سے اس وقت بیان سامنے آ چکا ہے اور ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی کی زیادتی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتے ہیں اور ہم کسی کی زیادتی کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ ایرانی قوم کی منطق رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا اہم بیان ٹویٹ پر سامنے آ چکا ہے، ایکس پر بیان سامنے آ چکا ہے یہ، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کسی کی زیادتی کو کسی بھی صورت ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کی زیادتی کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ ایرانی قوم کی منطق ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا بیان آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، کسی کی زیادتی کو کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ ایرانی قوم کی منطق ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کی۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی جانب سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ اب جب بھی کوئی ایران پر حملہ کرے گا، ایران اس کا جواب ضرور دے گا۔ امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ناکام بنا دیا ہے حملہ، انتہائی مؤثر حملہ نہیں تھا ایران کی جانب سے۔ لیکن اگر بات کی جائے ان کے گزشتہ بیانات کی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو پھر ایسا جواب دیں گے کہ پوری دنیا دنگ رہ جائے گی۔ اس وقت لیکن ایسا جواب تو نہیں دیا گیا، بلکہ شکریہ ادا کیا گیا حملے پر ایران کا کہ پیشگی اطلاعات تھی اور اب امن کی جانب چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ تو وہ جو تھپڑ ایران نے امریکہ کے منہ پر رسید کیا ہے، اس کو وہ تھپڑ کہنے کی بجائے کچھ بھی نہیں سمجھ رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اب امن جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ لیکن ایران نے اس ساری جنگ کے صورتحال پر اگر بات کی جائے تو جب حملے کیے اسرائیل نے ایران پر تو ایران کی جانب سے بہترین قسم کی ریٹیلیشن سامنے آئی، میزائل داغے گئے ایران کی جانب سے، مکمل طور پر میزائل داغے گئے ایران کی جانب سے۔ اور اگر بات کی جائے اس وقت امریکہ کے حملے کی تو امریکہ کی جو ایئر بیسز موجود ہیں خطے میں، اس کے حوالے سے بھی قطر میں جو حملہ سامنے آیا ہے، کیونکہ قطر جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر اس وقت ثالثی کا کردار جب بھی ادا کرنا ہوتا ہے امریکہ کی جانب سے مذاکرات میں، یہ پچھلے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے بھی جتنا بھی ثالثی کا کردار ادا کیا، شروع سے آغاز سے ہی قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اس معاملے میں بھی، اور فریقین میں جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کا اہتمام بھی قطر کی جانب سے دوحہ میں کیا جا رہا تھا، حماس کی جانب سے بھی، حماس کے لیے اور اسرائیل کی جانب سے بھی۔ تو فی الوقت وہاں تو جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے، وہاں پر کوئی 55,000 سے زائد ہلاکتوں کا سلسلہ ہو چکا ہے، لیکن قطر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے میں اس وقت اپنا جو اہم رول ہے وہ پلے کر رہا ہے۔ تو باقی اس وقت جو وہاں پر بیسز ہے، امریکی ایئر بیسز ہے جو کہ قطر کے حوالے سے وہاں پر ایک سلسلہ ہے، اس کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس حملے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ پیشگی اطلاع ہے اور اطلاع تھی، نقصان نہیں ہوا ہے، کوئی نہ جانی نقصان ہوا ہے نہ ہی کوئی خاصا مالی نقصان ہوا ہے، بلکہ جو میزائل داغے گئے ان کو ہم نے مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔ 13 میزائل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 13 میزائل جو ہیں وہ بالکل تباہ کر دی گئے ہیں، اور جو ایک میزائل تھا وہ غیر دھمکی آمیز سمت میں جا رہا تھا تو اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ
بیان سامنے آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور قطری وزارت داخلہ کی جانب سے اگر بات کی جائے تو وہاں پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کوئی خاصا نقصان نہیں ہوا ہے، کچھ ملبہ رہائشی علاقے پر ضرور گرا ہے اور اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ جو اگر پروازوں کی بات کی جائے تو اس وقت عمان کی پروازیں بند ہو چکی تھیں، دبئی کی پروازیں بند ہو چکی تھیں، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو سعودیہ سے پروازیں بند ہو چکی تھیں، پھر بحرین کی پروازوں کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی بند ہو چکی تھیں، لیکن اب وہاں سے بھی فلائٹ آپریشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دو اہم صورتیں سامنے آئی ہیں، ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اور دوسری طرف ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کا بیان۔ یہ دونوں بیان ایکس پر آئے ہیں اور اب امریکہ کی جانب سے پیچھے ہٹنے کا ایک جو سلسلہ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ اس حوالے سے امریکہ کے حوالے سے خمینی جو کہ پچھلے سپریم لیڈر تھے، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایسا جانور ہے کہ اگر آپ اسے ڈریں گے تو یہ آپ کو مزید ڈرائے گا، لیکن اگر آپ اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے تو یہ بیک فٹ پہ جانے والا ہے۔ تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے مؤثر جواب دیا گیا۔ اصولاً تو یہ کہا جا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ اگر ہم پر جوابی حملہ ہوگا تو ہم ایسا حملہ کریں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی، دیکھتی رہ جائے گی، لیکن اس وقت خطے میں انتہائی انتشار پھیلانے کی جو ایک صورتحال بنتی جا رہی تھی، دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی عوام ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ جا رہی تھی۔ اس ساری صورتحال میں اگر بات کی جائے امریکی عوام کی تو وہاں سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ الیکشن میں اس بات پر جیت کر آئے ہیں کہ میں جنگوں میں حصہ نہیں لوں گا، بلکہ میں امریکہ کو گریٹ بناؤں گا، اور میں جنگیں کرنے نہیں آیا بلکہ جنگیں رکوانے آیا ہوں۔ وہ جنگ سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب آؤں گا تو اسرائیل اور غزہ کے حوالے سے بھی جنگ بندی کا جو فرض ہے وہ انجام دوں گا۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی بیان سامنے آ رہے تھے کہ اس وقت جو یوکرین اور روس کی جو جنگ جاری ہے اس میں بھی میں فعال کردار ادا کروں گا۔ تو اگر پاکستان اور انڈیا کی بات کی جائے تو پہلے انہوں نے مکمل طور پر اس بات سے انکار کیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس جنگ سے، لیکن جیسے ہی انڈیا کا زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا اور ہماری جو فضائیہ ہے اس نے تابڑ توڑ حملے کیے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے حوالے سے گزارشات بھی سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ صورتحال ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو موجودہ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ایئر بیس پر ایران نے حملہ کر دیا اور امریکہ کی جانب سے شکریہ ادا کر دیا گیا ہے، اور جنگ بندی کے حوالے سے پوری دنیا کو یہ نوید سنا دی گئی ہے کہ اب امن ہو گیا ہے، اور یہ کوئی حملہ جو ہے وہ بہت بڑا نہیں تھا، یہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بہت مؤثر حملہ نہیں تھا۔ دوسرا، ایران کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم ہر اس حملے کا جواب دیں گے جو ہم پر کیا جائے گا، ہماری سالمیت پر کیا جائے گا۔ اس وقت خامنائی صاحب کا ایک انتہائی اہم ٹویٹ آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کی زیادتی کو کسی بھی صورت ہم قبول نہیں کرتے ہیں، اور ہم کسی کی زیادتی کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ ایرانی قوم کی منطق ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا بیان ایکس پر آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کی۔ ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کسی کی زیادتی کو کسی بھی صورت ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کی زیادتی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اب اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں جنگ بندی کر دی جائے گی ایران کے ساتھ، اور ہم اپنے جو مقاصد ہیں انہیں حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ رجیم چینج جو بہت بڑا مقصد تھا اسرائیل کا، بلکہ انہوں نے اس وقت جو ایرانی رجیم ہے اس کو مزید سٹرونگ کر دیا ہے، اور عوام جو بکھری ہوئی تھی ایران کی وہ ایک پیج پر یکجا نظر آ رہی ہے اس وقت اس صورتحال میں، کیونکہ ایران نے دونوں ممالک سے جو ہے وہ سفارتی
لحاظ سے بھی جنگ جیتی ہے، اور اگر بات کی جائے تو منہ کی کھانی پڑی ہے امریکہ اور اسرائیل کو۔ یہ ضرور کہا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کہ ہم نے جوہری تنصیبات کو بالکل تباہ کر دیا ہے، مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، لیکن ایران اس بات کی تردید کر رہا ہے، اور یہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جن تنصیبات کو آپ نے نشانہ بنایا ہے وہاں سے جوہری مواد ہم مارچ سے ہی منتقل کر چکے ہیں، تو آپ نے سوائے ڈھانچے کے کسی کو بھی نشانہ نہیں بنایا۔ اور بقول دفاع ماہرین، اگر یہ حملہ سامنے آ چکا تھا جوہری تنصیبات پر اسرائیل امریکہ کی جانب سے، تو پھر اگلے ہی روز اسرائیل وہاں پر جنگی طیارے لے کر حملے کرنے کیوں آ گیا تھا؟ اگر بالکل تباہ ہو چکی تھی وہ سائٹس تو پھر مکمل طور پر حملے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نہ ہی کچھ ایسی تابکاری سامنے آئی جو کہ اگر وہاں مواد ہوتا تو کافی نقصان بھی دیکھنے میں آ سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی اس وقت موقع پر نظر نہیں آیا ہے سوائے کچھ نقصان کے۔ جو معمولی نقصان تھا وہی ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہوا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ فردو جوہری پلانٹ جو ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اور جو جوہری پروگرام ایران نے شروع کیا ہوا تھا اس کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے، اور اب مکمل امن کا وقت آن پہنچا ہے۔ اور اس وقت ایرانی سپریم لیڈر کا اہم بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم ایک خود مختار قوم ہیں اور اپنی سالمیت پر، اپنی خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایران پر حملہ کرے گا تو ایرانی جو حکومت ہے اور ایران جو ہے وہ یکجا ہو کر اس کا جواب ضرور دے گا۔ اور یہی دیکھنے میں آیا، اسرائیل جس نے ایک پھونپھاں بنا رکھی تھی اپنی، بھارت کی طرح جو ایس ایچ او بننے کا دعویٰ کر رہا تھا خطے کا، اور جیسے پاکستان نے بھارت کے اس دعوے کو خاک میں ملا دیا ہے، اسی طرح ہی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایران نے اپنے حملوں سے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی کوئی خاصا مضبوط ملک نہیں ہے۔ جس آئرن ڈوم کے حوالے سے اسرائیل سے بڑکیں ماری جاتی ہیں وہ بھی کوئی خاصی مؤثر بڑکیں نہیں ہیں، اور ایران نے اپنی جو قوت اس کے پاس موجود ہے، جو میزائل اس کے پاس موجود تھے، ان میزائل سے اچھا خاصا نقصان اسرائیل کو پہنچایا ہے۔ اسرائیل جتنا آسان ہدف سمجھ رہا تھا ایران کو، ایران اتنا آسان ہدف ثابت نہیں ہوا ہے۔ ایران نے بتایا ہے پوری دنیا کو اس وقت کہ اگر کوئی ایران کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ آور ہوگا، ایرانی عوام پر حملہ آور ہوگا، تو ایرانی فورسز موجود ہیں وہاں ان کا جواب دینے میں۔ اس وقت جنگ کی اگر بات کی جائے تو یہ جنگ امن کی طرف جا رہی ہے، اور ٹویٹ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کا انتہائی اہم ہے۔ اس ٹویٹ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور پھر اسرائیلی دفاعی ماہرین کے حوالے سے، اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ جنگ بندی کے جو تاثرات ہیں وہ اب پیدا ہو چکے ہیں، اور